ہم نے تو جدید علوم کا انکار نہیں کیا. آپ نے کہا میٹرک پڑھاؤ، ہم نے کہا میٹرک پڑھائیں گے. آپ نے کہا بی اے ایف اے ایف ایس سی پڑھاؤ، ہم وہ کریں. آپ نے کہا اے لیول او لیول پڑھاؤ، ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ یونیورسٹیوں میں جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں کم از کم 3 مضامین کا آپ کے بچے امتحان دے دیں تو اس کے بعد ہم آپ کو بی اے اور ایم اے کے گریجویشن کے سرٹیفکیٹ آپ کو مہیا کر دیں گے، ڈگریاں مہیا کر دیں گے. حضرت ہم نے اور ہمارے بچوں نے آپ کے سکولز یونیورسٹیز کے بورڈ میں امتحانات دیے ہیں. میرے تعلیمی ادارے کے بچوں نے جب آپ کے بورڈز کے اندر امتحان دیے تو پہلی پوزیشن بھی دینی مدرسے کے طالب علم نے لی، دوسری پوزیشن بھی دینی مدرسے کے طالب علم نے لی، اور تیسری پوزیشن بھی دینی مدرسے کے طالب علم نے لی. آئے شرح دیکھ لیں ہمارے بچے، علماء اور مدارس کے بچے کس شرح کے ساتھ کالج پڑھ رہے ہیں اور اسکول پڑھ رہے ہیں اور یونیورسٹی میں جا رہے ہیں. اور آپ اپنی بھی شرح دیکھ لیں کہ آپ کے بچے کتنے مدرسے میں آتے ہیں اور مدرسے میں قرآن و حدیث کے علوم حاصل کرتے ہیں. ہم تو آج بھی میں تو جدید علوم اور قدیم علوم اور عصری علوم اور دینی علوم اس کے فرق کو تسلیم ہی نہیں کرتا. اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لکڑی کا علم نہیں تھا؟ اور لکڑی کا علم تھا تو کشتی بنائی نا. کیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لوہے کا علم نہیں تھا؟ لوہے کا علم تھا تو آپ زرہ بناتے تھے، آپ خود بناتے تھے. یوسف علیہ السلام کیا ان کے پاس علم ریاضی اور حساب کتاب اور معاشیات کا علم نہیں تھا؟ تبھی تو انہوں نے خود پیشکش کی کہ مصر کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے اس کے خزانے کا نظام دیا جائے، میں بہت اچھا اس نظام کو جانے والا ہوں. اپنی خدمات خود پیش کی. اب اگر انبیاء کرام انہوں نے یہ صنعتیں اور یہ حرفت وہ ہمیں سکھائی کیا تو یہ علوم بھی تو انبیاء کرام کے علوم ہیں، ہم کیسے اس کا انکار کریں گے؟ اگر میں اپنے بچے کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس کو انگریزی آنی چاہیے، اگر میں اپنے بچے کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اسے سائنس آنی چاہیے، اگر میں اپنے بچے کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس کو معاشرتی علوم آنے چاہیے، اگر میں اپنے بچے کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اسے جغرافیے کا علم ہونا چاہیے، تو کیا قوم کے بچوں کے لیے میں نہیں چاہوں گا کہ یہ علوم ان کے پاس ہوں؟ لیکن کیا اس تقسیم کے ہم ذمہ دار ہیں؟ آج آپ ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، اور میں بطور گواہ پیش کر سکتا ہوں بہاولپور جامعہ ایک عظیم الشان جامعہ گزرا ہے جس میں مولانا شمس الحق افغانی کے لیول کے علماء کرام درس و تدریس کیا کرتے تھے. کہاں ہے وہ جامعہ آج؟ آج وہ اسلامیہ کالج بن گیا ہے. پشاور میں جو اسلامیہ کالج ہے، جب اس کا قیام ہوا تھا تو اس کا نام دارالعلوم الاسلامیہ تھا. آج جا کر دیکھیں نا، کیا علوم اسلامیہ کا وہاں کوئی تصور ہے؟ صوبہ سندھ میں ہمارے پاس 2 ایسے مدارس تھے کہ جن میں حکومت کے مشورے سے اسکول کا نظام رائج کیا گیا. آج ایک مکمل اسکول ہے اور ایک مکمل کالج ہے، دینی علوم اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اکاڑا میں ایک مدرسہ تھا جس میں اسکول کی تعلیم دی گئی، سرکار نے اس پر قبضہ کیا، آج وہ مکمل اسکول ہے، اس میں دینی علوم کا تحفظ نہیں ہے. تو جب ہمیں تجربہ ہے کہ جس مدرسے میں آپ آ گئے تو پھر وہ ایک وہ بدو کا خیمہ بن جاتا ہے، سر اندر کیا اور اس کے بعد پورا اونٹ اندر اور بدو باہر. اس طریقے سے آپ کے رویے ہیں دینی علوم کے ساتھ. کیسے ہم اعتماد کریں؟ ہم اپنے مدارس کے حریت و آزادی کو ہر قیمت پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ملک میں قانون سے ماوراء زندگی نہیں گزارنا چاہتے. ہم ایک قانون کے تحت رجسٹر ہو کر رہنا چاہتے ہیں. رجسٹریشن اچھی چیز ہے. آپ کہتے ہیں کہ مدارس جو ہیں وہ مین اسٹریم میں آئے تو رجسٹریشن ہی کے ذریعے سے آئیں گے نا. اور یہ کہنا کہ چونکہ تعلیمی ادارے ہیں لہذا تعلیم کے ساتھ ہونے چاہیے، تو کل کوئی ہیلتھ کی دنیا میں رفاہی کام کرے گا، ایک NGO بنائے گا، پھر اس کو وزارت صحت کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے.
رجسٹریشن کا ایک ہی ادارہ ہے، بنا ہے انگریزوں کے زمانے سے آج تک ہمارے پاس موجود ہے، اور اسے کوئی مداخلت آج تک نہیں کی۔ لیکن اگر ہم ایک باقاعدہ ڈائریکٹریٹ جنرل فار مذہبی تعلیم، اس کا ایک ڈائریکٹریٹ بناتے ہیں، ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بناتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ رجسٹریشن وزارت تعلیم سے محض منسلک نہیں ہوگی، محض داخانہ نہیں ہوگا، بلکہ دینی مدارس کے اندر مداخلات کا راستہ بھی آپ نکال رہے ہیں۔ اب آپ اگر زور دیتے ہیں محض ایک ایگزیکٹو آرڈر پہ، اگر آپ زور دے رہے ہیں محض ایک معاہدے پہ جس کی خلاف ورزی خود حکومت آج تک کر چکی ہے، اور اس کے لیے آپ وہ جو مسلمہ دینی مدارس ہیں اور مسلمہ تسلیم شدہ دینی مدارس ہیں، مسلمہ بورڈز ہیں ان کے، آپ ان کے نظام کو خراب کر رہے ہیں، رجسٹریشن ان کی نہیں ہونے دے رہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ رجسٹریشن نہیں کریں گے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا۔ میں ایوان میں کہنا چاہتا ہوں، آپ آج نہیں 100 سال تک بھی رجسٹریشن نہ کریں اور نہ کریں، خدا کی قسم دینی مدرسہ زندہ رہے گا، برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ آپ بینک اکاؤنٹ نہ کھولیں ہمارے، انشاءاللہ پیسے آئیں گے، لیکن خدا کے لیے خلائی مدارس کے لیے ہمارے حقیقی مدارس کے نظام کو برباد نہ کیجیے۔ ہم نے ایوان سے اجازت لی ہے، ہم نے پارلیمنٹ سے اجازت لی ہے، اس کو ایکٹ بن چکا ہے، اس کے بعد نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا اس کا؟ تو اس پر ذرا میری معذورات کو اہمیت دی جائے، حالات خواہ بگاڑ کی طرف نہ لے جائیں۔ پہلے ہم نے اپنا جماعت کا موقف دیا تھا، اب تمام تنظیمات مدارس دینیہ نے رات کو میٹنگ کر کے ایک واضح موقف دے دیا ہے کہ یہ ایکٹ ہے اور ہم اس کو ایکٹ تسلیم کرتے ہیں اور نوٹیفیکیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھ کر یہ جو کہا جاتا ہے جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا اور امینڈڈ جو ہے وہاں سے، کوئی امینڈڈ ہم قبول نہیں کریں گے۔ روایات کو خراب مت کرو، آئین کو خراب مت کرو، آئین میں جو چیز طے ہے اس کے مطابق ہو جانے دو، بعد میں دیکھیں گے نا۔ ہم کسی کی تعلیم کا تو انکار نہیں کر رہے، تعلیم جہاں وہ کر سکتا ہے، اس کو حق حاصل ہے، اسکول یونیورسٹی بھی ہیں، اور کتنے ادارے ہیں، کتنے رفاہی ادارے ہیں، غیر حکومتی ادارے ہیں، وہ آج بھی تو اسی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہیں، لیکن صرف مدارس کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ مدارس میں تقسیم پیدا کیوں کی گئی؟ آپ چاہتے ہیں کہ علماء آپس میں لڑیں؟ ہم علماء نہیں لڑیں گے آپس میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی فراخ دلی دکھائی ہے، ہم آج بھی اس پہ اعتراض نہ کرتے اگر ایکٹ میں پہلے وہی چیز موجود ہوتی، لیکن چونکہ ایکٹ بن چکا ہے، لہذا ایکٹ بننے کے بعد ترمیم اس وقت تو نہیں ہو سکتی، بعد میں اگر کوئی تجویز آ گئی تو ہم بات کر سکتے ہیں، اس کے بعد بات ہوگی، لیکن ایکٹ ہے۔ پارلیمنٹ کی عزت کرو خدا کے لیے، کم از کم میرے تو تحفظات ہیں اس الیکشن پہ، کم از کم اس اپوزیشن کے، پی ٹی آئی کے تو اعتراضات ہیں۔ حکومت تو اپنے آپ کو صحیح حقیقی منتخب نمائندہ سمجھتی ہے، اپنے آپ کو اپنے دعوے کے مطابق، تو آپ اپنا رویہ جو ہے ٹھیک کر لیں۔ تو اس حوالے سے چاہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہو، چاہے پاکستان مسلم لیگ ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے باپ پارٹی ہو، جتنی بھی ان کے اتحادی اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، سب کی کمٹمنٹ ہے، سب کا ووٹ ہے۔ اب ووٹ دینے کے بعد اگر وہ کہیں اور پارلیمنٹ سے کہلوایا جائے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی تھی، میرا خیال میں پھر یہ پارلیمنٹ کی بھی بہت طویل ہوگی۔ لہٰذا جو طے ہوا ہے ہم اسی بات کو ایمفسائز کر رہے ہیں، اس پر زور دینا چاہتے ہیں اور ہر قیمت پر اس کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس سے آگے پیچھے معاملہ گیا تو یقیناً پھر ایوان نہیں، میدان میں فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی امتحانات